السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس پارٹ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حسین جس وقت مدینے سے روانہ ہو رہے تھے مکہ کی طرف، کیونکہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سفر کرنا تھا سارا مدینے سے لے کر مدینے تک کا، یعنی امام حسین مدینے سے چلے، پھر مکہ پہنچے اور پھر کربلا پہنچے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امام حسین مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں مکہ کی طرف۔ اب مدینہ سے کب روانہ ہوئے؟ مدینہ سے 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے آپ روانہ ہو گئے، اتوار کی رات تھی۔ تو جب مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے تو یزید نے کیا کیا، کیونکہ یزید بڑا چلاک تھا، بڑا شاطر تھا، بڑا تیز آدمی تھا۔ اس نے ولید کو پیغام بھجوایا۔ اس نے ولید کو کہا کہ عبداللہ ابن عباس کو کہو کہ ابھی آ کے میری فوری بیعت کرے۔ اور یہ جو بیعت ہوتی تھی نا، یہ بھی سن لیں یہ کیا ہوتی تھی۔ یہ بیعت آج لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ صرف ہاتھ پکڑنے کا نام ہے، ہاتھ پکڑنے کا نام نہیں ہے۔ بیعت یہ ایک حلف ہوتا تھا کہ میں حلف اللہ اور اس کے رسول کے لیے حلف لیتا ہوں کہ میں یزید کی پیروی کروں گا اور اس کی بغاوت نہیں کروں گا۔ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت ہے۔ اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں میں ووٹ آیا ہے، تو کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بلاؤ اور امام حسین کو بلاؤ۔ اب امام حسین آدھی رات کے وقت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، کیونکہ آپ پانچوں نمازوں کی وہاں بھی امامت فرماتے تھے۔ امام حسین عشاء کی نماز پڑھا کے بیٹھے تھے، جناب عبداللہ بن زبیر بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اب جناب عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر یہ حضور علیہ السلام کے پوتے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے۔ اور عبداللہ بن زبیر جو کہ زبیر بن عوام ان کے والد گرامی تھے، عشرہ مبشرہ صحابی تھے اور ان کے والد تھے، اور یہ بھی امام حسین کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اور چونکہ عبداللہ ابن عباس جو کہ حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس امت کے پہلے مفسر تھے قرآن پاک کے، آپ بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ تو ولید نے ایک بندہ بھیجا، بندہ کہنے لگا کہ گورنر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے کہ حسین اس وقت بلانے والی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے، امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت عطا فرمائی تھی۔ امام حسین کہنے لگے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، ہمیں یزید کی بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ اس وقت رات کو آدھی رات کو جانا مناسب نہیں ہوگا، آپ کے لیے خطرہ ہے۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ حسین کو خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ذرا آپ احتیاط سے جائیں۔ اور جب امام حسین گئے تو امام حسین کے ساتھ جناب عبداللہ ابن عباس اور جناب عبداللہ بن زبیر نے 12 بندے آپ کے ساتھ بھیجے اور فرمایا کہ امام حسین اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر وہ زبردستی کریں تو بس ذرا سونچی آواز میں آپ اس کو کوئی بھی بات کر دینا، 14 کے 14 سپاہی نیزے اور تلواریں لے کے پیچھے سے آ جائیں گے۔ امام حسین 14 بندوں کو لے کے گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ گورنر ہاؤس پہنچ کے ولید سے ملاقات ہوئی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو ولید نے کہا کہ امیر معاویہ وصال کر گئے ہیں، امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے۔ تو امام حسین فرمانے لگے کہ میں یزید کی بیعت چھپ کے نہیں کروں گا، میں چھپ کے یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ مجمع لگاؤ، جمعہ والے دن سب کو بلاؤ، جو طریقہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، جو انداز ہے عثمان غنی کا، جو طریقہ ہے عمر فاروق کا، اور جو انداز ہے مولا علی کا، سریعام اعلان کرو اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی یزید کی بیعت کروں گا۔ آپ کیا چاہتے ہو کہ میں یزید کی بیعت کر لوں اور لوگوں کو بتاؤ کہ میں نے یزید کی بیعت کر لی اور لوگ یزید کی بیعت کریں؟ میں عام آدمی نہیں ہوں، لہٰذا میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا۔ ولید بڑا نرم دل آدمی تھا، امام حسین کی شان کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ آپ نبی پاک کے خاندان میں سے ہیں۔ ولید نے کہا کہ مجھے جو حکم تھا میں نے آپ کو کہہ دیا، اب آگے آپ کی مرضی ہے۔ وہاں پہ ایک بدبخت شخص بیٹھا تھا، عبد المرخ بن مروان۔ وہ کہنے لگا کہ ولید، حسین اگر آج ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ ہاتھ میں نہیں آئے گا، حسین سے کہو یا تو بیعت کرے یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو امام حسین کے کانوں میں یہ آواز گئی تو امام حسین فرمانے لگے او مرجانا، اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ امام حسین کے سامنے آ، امام حسین کا سامنا کر اور اس کے کانوں میں کانا پوسی نہ کر، شرارت نہ کر، امام حسین کا سامنا کر، پھر تجھے پتہ لگے کہ امام حسین کے ساتھ مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین باہر نکلے اور اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو بلایا، عبداللہ ابن عباس کو بلایا، عبداللہ بن زبیر کو بلایا اور ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ وقت ابھی مناسب نہیں ہے، آپ اس طرح کریں کہ یہاں رکیں، ہم مکہ سے، عراق سے اور کوفہ سے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ایک بڑی مشاورت کرتے ہیں۔ اور امام حسین فرمانے لگے اگر تم مشاورت قائم کرو گے تو عبد الملک بن مروان اور ولید تو جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا ایک مینڈا ہوگا
جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا۔ تو فرمانے لگے میں وہ بکرا ہوں، میں مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ تو کہنے لگے کہ آپ کیا کریں گے؟ امام حسین رو پڑے اور فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور میں مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ تو اب یہاں سے امام حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب مدینے سے امام حسین 28 رجب 60 ہجری اتوار کی رات کو آپ مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں مکہ کی طرف۔ اور مکہ میں کب پہنچے؟ امام حسین مکہ میں 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ میں پہنچ گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مکہ سے کربلا تک کا سفر امام حسین نے کیسے کیا۔ انشاءاللہ مکہ سے کربلا تک کا سفر نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔